صرف اینٹوں اور مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتا، گھر بنتا ہے ان کہکوں سے جو دیواروں میں گونجتے ہیں، اور ان امیدوں سے جو ہر صبح نئے سورج کے ساتھ جنم لیتی ہیں۔ زبیر اور صبا کی دنیا بھی ایسی تھی، ایک مکمل اور حسین دنیا۔ زبیر جو شہر کی ایک بڑی فرم میں مینیجر تھا، اس کی پہچان اس کی سخت کوشی اور ایمانداری تھی، مگر جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا، وہ مینیجر نہیں بلکہ ایک شفقت کرنے والا باپ اور ایک محبت کرنے والا شوہر بن جاتا۔ پھر اچانک ایک دن سب کچھ بدل گیا، ملک کے حالات بدل گئے اور کمپنی کی تبدیلی کی وجہ سے زبیر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ شخص جو کل تک ہزاروں لوگوں کا آفس چلا رہا تھا، آج خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ صبا نے دیکھا کہ زبیر کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا، صبا، میری جاب چلی گئی ہے۔ پہلے تو سناٹا چھا گیا، پھر شروع ہوا آزمائش کا دور۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، زبیر روز صبح تیار ہو کر نکلتا، ہزاروں جگہ سی وی دیتا، مگر ہر جگہ سے نو سننے کو ملتی۔ گھر کے ذخائر ختم ہونے لگے، وہ مہنگی گاڑی، وہ باہر کا کھانا، سب خواب ہو گیا۔ زبیر کے لہجے میں چڑچڑاپن آنے لگا، وہ خود کو ناکام مرد سمجھنے لگا تھا۔ زبیر کا رویہ دیکھ کے صبا کو یاد آتا کہ کیسے صبا نے اس گھر کو کسی گلستان کی طرح سجا رکھا تھا۔ صبح سویرے جب زبیر آفس کے لیے تیار ہوتا تو صبا کی بنائی ہوئی چائے اور گرم پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی۔ ان کے 2 بچے، زیان اور عریشہ۔ زیان ابھی 5 سال کا تھا اور عریشہ 3 سال کی۔ ان کی شرارتیں، ان کا باپ کی ٹانگوں سے لپٹ جانا جب وہ آفس سے آئے اور زبیر کی تھکن کے باوجود انہیں ہوا میں اچھالنا، یہ وہ لمحے تھے جو کسی بھی دولت سے کہیں بڑے تھے۔ صبا کو یاد ہے وہ دن جب انہوں نے اپنی پہلی چھوٹی سی گاڑی خریدی تھی۔ زبیر نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اس رات وہ سب دیر تک شہر کی سڑکوں پر گاڑی میں گھومتے رہے تھے۔ زبیر نے صبا کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، صبا، یہ سب تمہارے قدم کی برکت ہے۔ تم اس گھر میں آئی ہو تو میری زندگی میں سکون اور برکت دونوں آ گئے ہیں۔ صبا مسکراتی اور کہتی، زبیر، برکت میرے قدم سے نہیں، ہماری محبت اور ایک دوسرے پر بھروسے سے ہے۔ صرف یہی نہیں، ہر اتوار ان کا مخصوص دن ہوتا۔ زبیر کچن میں جا کر صبا کی مدد کرتا، کبھی وہ سلاد کاٹتا تو کبھی بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتا۔ وہ شامیں جب آنگن میں بیٹھ کر وہ دونوں اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے، زبیر کہتا، صبا، دیکھنا ایک دن ہم اپنا بڑا سا گھر بنائیں گے جہاں بچوں کے لیے الگ سے کھیلنے کی جگہ ہوگی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ صبا ہمیشہ قناعت کا مظاہرہ کرتی۔ اسے بڑا محل نہیں بلکہ وہی چھوٹا سا آنگن عزیز تھا جہاں محبت کی دھوپ کھلتی تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی بڑا طوفان نہیں تھا، بس چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ کبھی بارش میں مل کر پکوڑے بنانا تو کبھی بچوں کے اسکول کے رزلٹ پر چھوٹی سی پارٹی کرنا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ انہیں لگتا تھا کہ وقت کی رفتار ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق رہے گی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور آنے والا وقت ان کے اس حسین آنگن کی ہر خوشی کا امتحان لینے والا ہے۔ صبا اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آتی ہے۔ ایک رات جب کچن میں صرف تھوڑی سی دال بچی تھی، صبا نے زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زبیر، کب تک ہم نوکری کے پیچھے بھاگیں گے؟ کیوں نہ ہم اپنا کام شروع کریں؟ زبیر نے مایوسی سے دیکھا۔ پیسہ کہاں ہے بزنس کے لیے؟ صبا مسکرائی اور اپنی سونے کی چوڑیاں نکال کر سامنے رکھ دیں۔ یہ ہے نا، ہم اسے بیچ کے چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بریانی بناؤں گی اور آپ اسے بیچیں گے۔ پہلے تو زبیر کی انا نے اجازت نہیں دی۔ میں مینیجر ہو کر رستے پر بریانی بیچوں گا؟ مگر صبا نے سمجھایا کہ رزق حلال میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ اگلی صبح زبیر نے ایک پرانی سائیکل اور ایک چھوٹا سا کارٹ لیا۔ صبا نے پوری رات جاگ کر اپنی مخصوص مصالحوں والی بریانی تیار کی۔ پہلا دن بہت مشکل تھا۔
زبیر دھوپ میں کھڑا رہا، لوگ دیکھتے اور گزر جاتے، مگر جیسے ہی پہلے شخص نے بریانی چکھی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ذائقہ ہی کچھ ایسا تھا، شام تک سارا پتیلا خالی ہو گیا۔ زبیر جب گھر لوٹا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، پھر یہی سلسلہ چل نکلا۔ صبح روز صبح 4 بجے اٹھتی، مسالے کوٹتی، چاول بھگوتی۔ زبیر گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا کچھ اور، باہر کھڑا رہ کر سیل کرتا۔ آہستہ آہستہ ان کی صبا زبیر بریانی کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا۔ لوگ گاڑیوں میں بھر بھر کر آنے لگے۔ 2 سال کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان لی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ آج 5 سال گزر چکے ہیں۔ SZ بریانی اب صرف ایک دکان نہیں، ملک کا ایک جانا مانا برانڈ بن چکا ہے۔ زبیر اب سائیکل پر نہیں، بڑی گاڑی میں آتا ہے اور ان کا اپنا ایک بڑا آفس ہے، لیکن آج بھی جب زبیر گھر آتا ہے تو وہ صبا کے ہاتھ کی بریانی ضرور کھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس دن صبا اپنی چوڑیاں اور اپنا حوصلہ نہ دیتی تو آج وہ کہیں مایوسی کے اندھیروں میں کھویا ہوتا۔ دوستو، زندگی میں مشکلات آتی ہیں تاکہ آپ کا امتحان لے سکیں۔ شوہر کی ایک غلطی گھر اجاڑ سکتی ہے، مگر بیوی کا ایک ساتھ اور شوہر کا محنت پر یقین گھر کو محل بھی بنا سکتا ہے۔ رشتہ وہی ہے جو برے وقت میں شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔